بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں یا آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ مقصود لوگوں کا بھلا ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ ہمارے پاس خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر ملک پاکستان سے اور پاکستان کے باہر سے کئی ممالک سے لوگ آتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی اس میں ایک خواہش ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہمارے اوپر یہ ظلم کرنے والا ہے کون، یہ جادو کرنے والا ہے کون۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا علاج کروائیں، یہ مت پوچھیں کہ جادو کرنے والا کون ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں بتا دیں، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اب آپ یہ بتائیے، یہ میرے سامنے قرآن مجید پڑھا ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں، بڑا فورس کرتے ہیں، منتیں ترلے کرتے ہیں، ہاڑے کرتے ہیں اور بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں، مصر ہوتے ہیں اس بات پر، بضد ہوتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آخر کون ہے جس نے جادو کیا۔ حالانکہ پتہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات لوگوں کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا مہربان ہے۔ آپ نے مہربانوں کا کس کو پتا نہیں ہوتا؟ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ گھر کا جو مالک ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کا ولی ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میرے دشمن کہاں کہاں ہیں، مجھ سے حسد رکھنے والے، مجھ سے جیلسی اختیار کرنے والے کہاں کہاں۔ لیکن وہ ہم سے پوچھتے ہیں کس لیے؟ وہ تمام حجت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک دلیل آ جائے، ایک حجت آ جائے، ہم کہنے والے بنے کہ فلاں پیر صاحب نے، فلاں حضرت صاحب نے، فلاں معالج نے، فلاں عامل نے، فلاں پیر صاحب نے، فلاں علامہ صاحب نے، مولانا صاحب نے یہ کہا ہے۔ بھائی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس طرح نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شکر الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، علم و عمل سے نوازا ہے۔ یہ اعمال عطا فرمائے ہیں، اساتذہ کرام سے سیکھے ہیں، بزرگان دین سے سیکھے ہیں، اکابرین سے سیکھے ہیں، اولیاء کاملین کی قدم بوسی کی ہے، اور بزرگان دین کی صحبت سے یہ چیزیں حاصل ہوئی ہیں۔ تنکا تنکا کر کے یہ اکٹھا ہوا ہے، اور اس پر مور پھر وقت کے ولی کامل نے، مرشد کامل نے، پیر کامل نے لگائی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ رحمت ہے، اور میرے مرشد مبارک آفتاب ولایت حجت الاسلام حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے تھے اللہ بندوں کے پردے رکھتا ہے، اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ مخلوق خدا کے پردے رکھیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو ایک یہودیہ عورت نے چلایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ اکبر، آپ سرکار کے اوپر آپ آرام فرما رہے تھے تو دو فرشتے آئے، یہ واقعہ مشہور ہے۔ ایک یہودیہ عورت زینب بنت الحارث جو کہ مرحب کی بھتیجی اور سلام ابن مشکم یہودی کی بیوی تھی، اس نے غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر آلود گوشت کھلانے کی کوشش کی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گوشت منہ میں ڈالنے کے بعد فوراً واپس نکال دیا اور فرمایا کہ یہ گوشت مجھے خبر دے رہا ہے کہ اس میں موت ہے، اس میں زہر ہے۔ آپ کے ساتھ ایک اور صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، انہوں نے اس گوشت میں سے ایک نوالا لیا تھا اور اس کے اثر سے وہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وصال میں آپ گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سرکار نے فرمایا تھا کہ میں آج اس زہر کے اثر کو محسوس کر رہا جو وہ اس وقت دیا گیا تھا۔ دوسری بات، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا واقعہ،
جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جانے والے جادو کا ذکر ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ لبید بن عاصم یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، اور اس نے لڑکیوں کو جادو سکھایا، اپنی لڑکیوں کو بیٹیوں کو جادو سکھایا، اور ان لڑکیوں سے دھاگے کے گولے لے کر اس میں گرہیں لگوائیں، گنڈے لگوائیں۔ اور تویز گنڈا نہیں کرتے، تویز گنڈا کرتے ہیں نا، گرہیں لگوائیں اور ان گروں کو باندھا، اور اس دھاگے کو کنگے کے اندر لگا دیا، کنگے کے دندانوں کے اندر لگا دیا دھاگے کو جس میں گریں باندھی گئی تھی۔ اس جادو کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی، اور ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام فرماتے، مگر خیال ہوتا کہ شاید یہ کام ابھی کرنا ہے، اس طرح کی کیفیت۔ تو یہ آپ کی کیفیت تھی، یہ تکلیف کئی دن تک جاری رہی۔ ایک دن آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے جو پریشانی چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب اور اس کی اصل وجہ بتا دی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے ہیں اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی کہ یہ کون ہیں؟ تو دوسرے نے کہا یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ پوچھتا ہے پہلے ان کو کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ کس نے کیا؟ لبید بن عاصم کا نام لیا گیا، اس کی یہودی نے کیا ہے، لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا ہے۔ پھر پہلے نے سوال کیا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے اور کہاں کیا ہے، کس جگہ پر کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ کنگے کے ذریعے اس کے دندانوں میں وہ گریں لگائی گئی ہیں دھاگے کے ذریعے سے، تو وہاں پر کیا گیا ہے۔ اور کنگے کے اندر جو بال آ جاتے ہیں کنگا کرتے وقت، ان بالوں کو بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی زلفوں کو سنوارا کرتے تھے، زلف واللیل کو جب سیدھا فرمایا کرتے تھے، تو آپ کے چونکہ گیسو تھے، گھنگریالے بال تھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو کچھ بال مبارک جو کنگے میں رہ جاتے تھے، تو کسی ذریعے سے، کیونکہ جو یہ فراڈیے لوگ ہوتے ہیں، دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں، اور دشمن لوگ ہوتے ہیں، مکار لوگ ہوتے ہیں، عیار لوگ ہوتے ہیں، چال باز لوگ ہوتے ہیں، وہ کئی ذریعوں سے کسی چیز کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہم اکثر کئی بیانات میں بتاتا ہوں کہ اپنے سر کے بالوں کو اس طرح کھلا نہ چھوڑ دیا کریں، اور اپنے بال جو کنگے کے ذریعے سے اترتے ہیں ان کو اس طرح پھینک نہ دیا کریں، بلکہ ان کو کینچی سے کاٹ لیا کریں، اور کاٹنے کے بعد ممکن ہو تو ان کو دبا دیا کریں، جہاں سے کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کس کے بال ہیں۔ بالوں کے اوپر بھی جادو چلتا ہے، پہنے ہوئے کپڑے کے اوپر بھی جادو چلتا ہے، پاؤں کی مٹی کے اوپر جادو چلتا ہے، ناخنوں کے اوپر جادو چلتا ہے، آپ کے استعمال شدہ کپڑوں کے اوپر، خواتین کے استعمال شدہ کپڑوں کے اوپر بھی جادو چلتا ہے، اور آسیب اور گندی چیزیں بھی ان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں۔ تو سمجھاتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، ہمارا کام ہے، ہمیں ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، ہم نے پیغام پہنچاتے رہنا ہے۔ کسی کو دکھ ہوتا ہے تو ہوئے، کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہوئے، اس کی پریشانی کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے جو بزرگان دین سے، اولیاء کاملین سے اور قرآن و حدیث سے سیکھا ہے، ہم نے وہ پیغام آگے کنورٹ کرتے رہنا ہے، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو یہ فرشتے نے پوچھا دوسرے نے کہ کنگا کرتے وقت ان بالوں کو استعمال بھی کیا گیا؟ پوچھا ہاں۔ جواب دیا کہ وہ کہاں رکھے گئے؟ تو دوسرے نے کہا کہ ایک کنواں ہے
اس کنویں کے اندر، کنویں کی تہہ میں وہ چھپائے گئے ہیں پتھر کے نیچے. اس کنویں کی تہہ میں پتھر ہے اور اس پتھر کے نیچے ایک پتلا بھی بنایا گیا اور اس کے اندر سوئیاں لگائی گئی اور اسی طرح اس کنگے کے دندانوں کے اندر دھاگے باندھے گئے اور ان کو گریں لگائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جواب دیا کہ وہ ایک کنواں ہے بیر زروان کے نام سے، وہاں پر اس نے جادو کے کلمات پڑھا کر وہاں دفن کر دیے. یہ ساری تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان فرشتوں کے ذریعے سے خداوند قدوس نے بتا دی. اللہ اکبر. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے میں مجھے ساری تفصیل اس طرح بتا دی ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ اس کا پانی بالکل پیلا پڑا ہوا تھا اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک اور صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ تھے. اس کنویں کے اندر ان کو اتارا گیا اور انہوں نے سارا پانی، علی شیر خدا تھے، اللہ کے شیر تھے، سارا پانی ان کے لیے کیا مشکل تھا، مشکل تو آپ کے لیے میرے لیے. آج کوئی کہے جی ٹائم قیامت تک کے کنویں دا پانی ایک بندہ کڈ کے وکھائے تے سی، اور جیڑا 40 بندیاں دی طاقت رکھدا ہوئے، 40 بندے جیڑے دروازے نو پکڑ کے کھول دے ہون تے بند کر دے ہون، ٹھوندے ہون، تے جیڑا علی ایک ہاتھ نال دروازہ پکڑ کے انج پھا کر کے مارے، اونوں مولا علی شیر خدا کہندے. ٹائم قیامت تک کہ کوئی بندہ کائنات ایسا وکھاؤ نا مولا علی تو بعد جدی پاور ہوئے کہ وہ اس طرح دی طاقت رکھدا ہوئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہماری طرف سے ٹائم قیامت کی صبح تک ہے، قیامت تک نہیں ہے، قیامت کی صبح تک ہے کہ مولا علی جیسا شیر کوئی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. ایسی ہستی ہے مولا علی شیر خدا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اتارا پانی کے اندر، کنویں کے اندر، تو انہوں نے سارا پانی باہر نکالا، وہاں سے پھر وہ کنگا نکالا، دندانے نکالے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے کہ ایک فرشتے نے پوچھا ان کا علاج کیسے ہوگا، تو انہوں نے کہا اللہ نے 2 صورتیں نہیں اتاری معوذتین، اور آپ سورت فلق اور سورت ناس کو دونوں کو اکٹھا کریں تو کیا بنتا ہے؟ 11 آیات بنتی ہیں. تو 11 گرے لگی ہوئی تھی. کتنی گرے لگی ہوئی تھی؟ 11 گرے لگی ہوئی تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ان آیات کو پڑھتے جاؤ، گروں کو کھولتے جاؤ. اور مولا علی شیر خدا آیات پڑھتے جا رہے تھے، گروں کو کھولتے جا رہے تھے. سرکار کی مبارک زلفیں بھی اس میں تھیں، دندانے بھی تھے، اور وہ دھاگے کی گریں بھی لگائی گئی تھی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو طبیعت پر، یہ اصل میں امت کے لیے سبق تھا کہ کوئی بڑے سے بڑا اپنے آپ کو نہ سمجھے. یہ چیزوں کا وجود ہے، جادو بھی برحق ہے، نظر بد بھی برحق ہے، یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید فرقان حمید. قرآن سے رہنمائی لو، قرآن سے مدد لو. قرآن میں ہر شے کا اللہ نے بیان رکھا ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں جی بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی لڑکیوں کی یہ کارستانیاں ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے ان کا پردہ رکھ لیا. ہمیں بھی پردہ رکھنے کا حکم. لوگ ہمیں پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں پردہ رکھو. اگر یہ پوچھنا ہے تو جاؤ کہیں اور سے پوچھ لو، ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں کیا پتا کون ہے کون نہیں. لیکن اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو جاؤ خود پوچھ لو، اور اگر آپ خود دریافت کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے آپ کا معاملہ ہے. خواب کے اندر دیکھو، جاؤ 300 مرتبہ یا جبارو یا قہارو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو، نماز عشاء کے بعد اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھو، اور سینٹر میں درمیان میں 300 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ یا جبارو
یا قہارو، یہ سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، یا جبارو یا قہارو، اے ساری طاقتوں کے مالک۔ میں کہتا ہوں دیکھ لیتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، دشمن کی جادوگر کی ایسی کی تیسی پھر جائے گی، جادوگر کہیں بھاگ کے دکھائے تو نظر آ جائے گا، اور پھر اس کو بھی نظر آ جائے گا کہ اس کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اپنی آنکھوں سے 14 طبق اس کے روشن ہو جائیں گے، وہ دیکھ لے گا اس کا انجام کیا ہے۔ آپ یہ پڑھ پڑھ کے تصور میں پڑھو، تصور میں اس کے اوپر پھونکو، پڑھو یا جبارو یا قہارو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھو، پڑھ کے تصور میں پھونک مارو، دشمن اڑتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل کرنے کی ساروں کو اجازت ہے۔